اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذین آمنوا، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے ہوں گے باغات جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، کلما رزقوا منہا من ثمرہ، اور جب بھی وہ دیے جائیں گے رزق اس میں سے، جنات میں سے پھل انہیں دیا جائے گا رزق کے طور پر، قالوا، تو جواب میں کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں، یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، اور ان کو دے دیا جائے گا یہ رزق متشابہ، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں ترہیب ہوتی ہے وہاں ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ پہلے ترہیب تھی، ڈرایا گیا تھا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے، اور قرآن کو نہیں مانو گے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا اور جہنم کی آگ میں جلو گے۔ کفار کے لیے ترہیب تھی، اور اب ایمان والوں کے لیے ترغیب ہے۔ اور ترغیب کیا ہے؟ فرما دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، انہیں اللہ رب العزت جنت عطا کریں گے، ایسے باغ دیں گے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یہ ان کے لیے ہے۔ اور وہاں اس جنت میں جب یہ جائیں گے تو اللہ انہیں پھل بھی دیں گے، اور کیسے وہ رزق انہیں دیا جائے گا؟ جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا تو یہ کہیں گے وہی ہے جو ہم نے پہلے کھا لیا تھا۔ پہلے کھا لیا تھا، ایک مطلب یہ مفسرین نے اس کا لکھا کہ دنیا میں وہاں جب جو سیب ملیں گے، جو کیلے ملیں گے، جو اور پھل ملیں گے، شکل و صورت میں اسی طرح ہوں گے جیسے دنیا کے، تو کہیں گے یہ تو وہی ہیں جو دنیا میں کھائے، لیکن جب کھائیں گے تو اس کا ذائقہ بالکل الگ ہوگا۔ دنیا والے پھلوں کا مقابلہ، یعنی ذائقہ اس کے مقابلے میں ان کا بہت زیادہ ہوگا آخرت کا، لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ وہ یہ کہیں گے۔ اور ایک اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی کہ جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا، یہ پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، تو وہ کہیں گے اوہ کل بھی تو ہمیں یہی ملا تھا، پرسوں میں یہی ملا تھا، تو لہٰذا پہلے دن کی بنسبت دوسرے دن کا پھل اس کا ذائقہ زیادہ ہوگا، تیسرے دن کا پھل اس کا ذائقہ اور زیادہ ہوگا، چوتھے دن کا پھل اس کا ذائقہ اور زیادہ ہوگا۔ جیسے جہنمیوں کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو تم اور ہم نہیں زیادہ کریں گے مگر عذاب، روزانہ کا عذاب ان کے لیے زیادہ ہوتا جائے گا۔ تو اس طرح جنتیوں کے لیے جو نعمتیں ملیں گی، تو جو پھل ملیں گے، تو روزانہ ہر دوسرے دن والا پھل اس کا ذائقہ پہلے دن والے سے زیادہ ہوگا اور اچھا ہوگا، اور آخر میں یہاں تک پہنچ جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے تو وہ ہے جو کچھ تم چاہو گے، یہ جنتیوں کو ملے گا۔ ہم غور کریں اور دیکھیں، دنیا میں انسان
کیا چاہتا ہے؟ 3 چیزیں چاہتا ہے۔ ایک، کھانا پینا، مجھے کھانا پینا مل جائے۔ دوسرا، انسان رہائش چاہتا ہے۔ اور تیسرا، انسان زندگی بسر کرے سکون والی اپنی بیوی چاہتا ہے۔ یہ 3 چیزیں انسان کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں ان تینوں چیزوں کو ذمہ داری اٹھا لی، اور ان تینوں چیزوں کو اللہ نے معلق کیا ہے کس کے ساتھ؟ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ۔ فرمایا تم ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، وہاں رزق میں رب تمہیں دوں گا، اور وہاں کا رزق تمہیں جو ملے گا جو تم چاہو گے وہ ملے گا، اور اس رزق کا ذائقہ دنیا والے رزق سے بہت زیادہ ہوگا، دنیا والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ایسا تمہیں رزق عطا کیا جائے گا اور تمہیں یہ رزق دیا جائے گا، اور بالکل دیکھنے میں شکل و صورت میں ایک ہی ہوں گے یہ، لیکن ذائقہ ان کا کیا ہوگا؟ الگ الگ ہوگا۔ ایک دوسری چیز جو تھی کہ مجھے سکون ملے، گھر والے ہوں، شادی ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے بہت عرصہ، لیکن فرمایا کہ یا اللہ گھر کا کوئی فرد بھی ہو، سکون ہو۔ اللہ نے ان کی ٹیڑھی پسلی سے، بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، اور وہاں رہنے لگے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ بھائی جو نیک اعمال کریں گے، ایمان والی زندگی بسر کریں گے، اور اعمال والی، ان کے لیے جنت میں بیویاں ہوں گی، اور کیسے ہوں گی؟ پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ بیویاں۔ دنیا کی بیوی ناک جو ہے اس میں رینٹ جب آ جائے بدبو آتی ہے، مسواک نہ کرے بدبو آئے گی، برش نہ کرے بدبو آئے گی، غسل نہ کرے بدبو آئے گی، بیمار ہو جاتی ہے، باقاعدہ مینسز کی بیماری آ گئی، اور اس طرح یہ سارے۔ لیکن فرمایا کہ وہاں یہ پاکیزہ ہوں گی، وہاں ان ساری چیزوں سے پاک، وہاں کوئی بدبو نہیں ہوگی، وہاں کوئی مینسز کا تصور نہیں ہوگا، وہاں کوئی اور سلسلہ نہیں ہوگا، بالکل پاکیزہ ہوں گی۔ یہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں دنیا کی بیویاں بھی ملیں گی اور حوریں بھی ملیں گی، اور فرمایا حوروں کا اور دنیا کی بیویوں کا عجیب مکالمہ ہوگا وہاں پر، کہ حوریں اس دنیا والی بیویوں سے کہیں گی، اس آدمی کی بیویوں سے کہیں گی کہ ہم تو جنت کی مخلوق ہے، اللہ نے ہمیں جنت میں پیدا کیا، ہم میں سے کوئی پیدا ہوئی کستوری سے، کسی کو پیدا کر دیا عنبر اور خوشبو سے، کسی کو پیدا کر دیا کافور سے، کسی کو ہمیں سے پیدا کر دیا زعفران سے، لیکن تم خاکی مخلوق ہو، تمہیں تو مٹی سے پیدا کیا ہے، جب تمہیں مٹی سے پیدا کیا خاکی مخلوق، اور ہمیں تو کستوری سے، زعفران سے، اور ہمیں جو ہے اس طرح عنبر، ان چیزوں سے پیدا کیا، لیکن جب ہم دیکھتی ہیں تمہارا درجہ ہم سے زیادہ ہے، تم میں جو حسن پایا جا رہا ہے وہ حوریں کہتی ہیں ہم سے زیادہ ہے۔ گویا یہ دنیا کی جو عورتیں ہیں نیک ایمان، شرط ہے ایمان والی اور نیک، اس کا درجہ جنت کی حور سے زیادہ ہوگا، اور اس کا حسن و جمال جنت کی حوروں سے زیادہ ہوگا وہاں پر۔ تو یہ کہیں گی کہ تم خاکی، تمہارا درجہ کیسے ہم سے بلند ہو گیا، اور تمہارا جو حسن و جمال اور خوبصورتی ہم سے زیادہ کیسے ہوگی، وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت یہ دنیا کی عورتیں جواب دیں گی اور کہیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، وہ کہیں گی ہاں تم تو عنبر سے بنی ہو، خوشبو سے بنی ہو، کستوری سے بنی ہو، مانتی ہیں، کافور سے بنی ہو، ہم تو مٹی سے بنے، خاکی ہیں، لیکن ایک عمل جو ہم نے کیا ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ درجہ ملا، اور وہ کیا ہے؟ لِصَلَاتِنَا، ہم نمازیں پڑھتی تھی، ہم دنیا میں نمازیں پڑھا کرتی تھی، اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی، رب کے سامنے سر جھکایا کرتی تھی، اور وَصِيَامِنَا، اور ہم دنیا میں روزے رکھا کرتی تھی۔ یہ نمازیں اور روزے اور باقی عبادات، یہ ایسی عبادات ہیں، فرمایا وہ کہیں گی کہ یہ ہمیں ملی، تم آرام سے جنت میں بیٹھی رہی، مفت میں کھاتی اور پیتی رہی، اور دنیا کی عورتیں کہیں گی ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے۔ یہ نمازوں کی برکت ہے، یہ روزوں کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کی برکت سے ہمیں تم پر درجے میں بلندی بھی عطا کی اور حسن بھی عطا کیا، اور اس کے ساتھ ایک عجیب کہیں گی کہ ہم نے اللہ رب العزت کے دین اور شریعت کے سلسلے میں مشقتیں برداشت کی ہیں، ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر سرداری عطا کر دی۔ ہوں گی تو جنت کی حوریں، لیکن ان پر سرداری ان دنیا کی عورتوں کی ہوگی، فرمایا اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر سرداری عطا کی۔ میرے بھائی،
یہ عبادات ایسی چیزیں ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ حضرت مولانا زکریا صاحب شیخ الحدیث بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ الحدیث انہیں کہا جاتا، فرماتے ہیں کہ میری بیٹی روزانہ گھر کا کام کاج خود کرتی تھی اپنے ہاتھ سے، اور روزانہ 15 پارے قرآن کے تلاوت کرتی تھی۔ 15 پارے قرآن کے، عام معمول رمضان سے ہٹ کر روزانہ 15 پارے قرآن کی تلاوت کرتی۔ فرمانے لگے میری بیٹی ایک دن جب میرے گھر سے میں نے اس کو رخصت کیا، دلہن بنا کر رخصت کیا، اس کی انگلیوں میں انگوٹھیاں، باہوں میں کنگن اور پازیب، یہ پاؤں میں یہ سب کچھ دیا، میں نے زرق برق لباس میں اس سے رخصت کیا۔ اور ایک وہ دن بھی آیا کہ وہ بیمار تھی، ٹی بی کی مریض تھی، اور نماز کی حالت میں سر سجدے میں تھا، ان کا انتقال ہوا، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہوئے انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے گھر سے میری بیٹی کی ڈیڈ باڈی نکلی، اس وقت زرق برق لباس نہیں تھا، اس وقت صرف کیا تھا، کفن کے لباس تھا، سفید چادریں، سادہ کفن، یہ تھا، اس میں گئی۔ لیکن کہتے خدا کی قسم میری بیٹی دلہن بن کر زرق برق لباس میں مجھے اتنی پیاری نہیں لگ رہی تھی جتنی اس کفن میں مجھے پیاری لگ رہی تھی۔ اور فرمایا یہ کس کا نور تھا؟ یہ نمازوں کا نور تھا، یہ قرآن کی تلاوت کا نور تھا، یہ قرآن کا نور تھا۔ تو یہ قرآن، نمازیں، روزے، عبادات دنیا میں جو کرتی ہیں یہ عورتیں، اللہ رب العزت آخرت میں ان کی وجہ سے ان کو وہاں حوروں کی سرداری عطا فرمائیں گے۔ لیکن شرط میں نے عرض کر دیا کہ ایمان اور اعمال، ایمان اور اعمال ہوگا تو پھر، ورنہ نہیں۔ اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ کہ مجھے رہائش ملے، رہنے کے لیے اچھی جگہ ملے، اپنی جگہ ملے، یہ ہے تو اللہ نے فرما دیا۔ یہاں پر فرمایا کہ تمہیں جو ہے وہاں پر جو جگہ ملے گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنات جو باغات ملیں گی، ہم فِيهَا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں رہتے ہیں کہیں، کچھ عرصے کے بعد مالک مکان نوٹس دے دیتا ہے، جی مکان خالی کرو جی، اب دوسری جگہ تلاش کرو، تلاش کرتا پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ یہ دنیا میں ہے، دنیا کی زندگی۔ اور اگر اپنا ذاتی مکان بھی ہے، لیکن ایک دن آتا ہے کہ نوٹس اسرائیل کی طرف سے آ جاتا ہے اور ڈیڈ باڈی حضرت کی وہاں سے نکالی جاتی ہے، اس دروازے سے نکل جاتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتا۔ لیکن وہ مکان جو ہوگا جنت کا، جو ملے گا ایمان اور اعمال کے بدلے میں ملے گا، فرمایا وہ ایسا مکان، ایسی رہائش ہے کہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہم فیہا خالدون۔ وہاں کوئی نوٹس نہیں آئے گا کہ نہیں وہ اس کو الاٹ ہو چکا ہے، وہ مکان، وہ محل الاٹ ہو چکا ہے، اب وہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اور وہاں موت نہیں آئے گی، وہاں تو موت کو بھی موت آ جائے گی، اور انہیں کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی یہاں بسر کرو اور ہمیشہ رہو۔ میرے بھائیوں، اس سب کا تعلق ایمان اور اعمال کے ساتھ ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی ایمان والا ہے، اعمال نہیں ہے، تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا، جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا، ایک وقت آئے گا ایمان کی وجہ سے۔ لیکن ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں تو اس کے لیے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم سے ہی بچا دیں گے، اول والا میں جنت میں نہ بھیجے بلکہ اس کو سیدھا جنت میں بھیج دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، جزاک اللہ۔